بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قانونی اور حقیقی اسلام کا فرق۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی سے دوستی و محبت کی تو خدا کے لیے کی، اور دشمنی کی تو خدا کے لیے کی، اور کسی کو دیا تو خدا کے لیے دیا، اور کسی سے روکا تو خدا کے لیے روکا، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا ہے، یعنی وہ پورا مومن ہو گیا۔ تشریح: اللہ تعالیٰ اپنی کتاب پاک میں فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو میری نماز اور میرے تمام مراسم عبودیت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے میں اس کی اطاعت میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 162 163۔ اس آیت کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ بالا ارشاد سے ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی بندگی کو اور اپنے جینے اور مرنے کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لے، اور اللہ کے سوا کسی کو اس میں شریک نہ کرے، یعنی نہ تو اس کی بندگی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو، اور نہ اس کا جینا اور مرنا۔ اس کی جو تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کی محبت اور دشمنی اور اپنی دنیاوی زندگی کے معاملات میں اس کا لین دین خالصتاً خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ عین تقاضا ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ خدا کے مراتب عالیہ کا دروازہ کھل سکے، جتنی کمی اس معاملے میں ہوگی اتنا ہی نقص آدمی کے ایمان میں ہوگا، اور جب اس حیثیت سے آدمی مکمل طور پر خدا کا ہو جائے تب کہیں اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں صرف مراتب عالیہ کا دروازہ کھولتی ہیں، ورنہ ایمان اور اسلام کے لیے انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہونا شرط نہیں ہے، یعنی بالفاظ دیگر اس کیفیت کے بغیر بھی انسان مومن مسلم ہو سکتا ہے۔ مگر یہ ایک غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی کے پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ فقہی اور قانونی اسلام اور اس حقیقی اسلام میں جو خدا کے ہاں معتبر ہے فرق نہیں کرتے۔ فقہی اور قانونی اسلام میں آدمی کے قلب کا حال نہیں دیکھا جاتا، اور نہیں دیکھا جاتا ہے کہ بلکہ صرف اس کے اقرار زبانی کو اور اس امر کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے اندر ان لازمی علامات کو نمایاں کرتا ہے یا نہیں، جو اقرار زبانی کی توفیق کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے زبان سے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور آخرت اور دوسرے ایمانیات کو ماننے کا اقرار کر لیا، اور اس کے بعد وہ ضروری شرائط بھی پوری کر دیں جن سے اس کے ماننے کا ثبوت ملتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام میں لے لیا جائے گا، اور سارے معاملات اس کے ساتھ مسلمان سمجھ کر کیے جائیں گے۔ لیکن یہ چیز صرف دنیا کے لیے ہے، اور دنیاوی حیثیت سے وہ قانونی اور تمدنی بنیاد فراہم کرتی ہے جس پر مسلم سوسائٹی کی تعمیر کی گئی ہے۔ اس کا حاصل اس سے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایسے اقرار کے ساتھ جتنے لوگ مسلم سوسائٹی میں داخل ہوں ان کو ایک دوسرے پر شرعی، قانونی، اخلاقی اور معاشرتی حقوق کا حاصل ہو جائے، ان کے درمیان شادی بیاہ کے تعلقات قائم ہوں، میراث تقسیم ہو، اور دوسرے تمدنی روابط وجود میں آئیں۔ لیکن آخرت میں انسان کی نجات اور اس کا مسلم و مومن قرار دیا جانا اور اللہ کے مقبول بندوں میں شمار ہونا اس قانونی اقرار پر مبنی نہیں ہے، بلکہ وہاں اصل چیز آدمی کا قلبی اقرار، اس کے دل کا جھکاؤ اور اس کا برتاؤ و رغبت اپنے آپ کو بالکلیہ خدا کے حوالے کرنا ہے۔ دنیا میں جو زبانی اقرار کیا جاتا ہے وہ تو صرف قاضی شرح کے لیے اور عام انسانوں اور مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ وہ صرف ظاہری ہی کو دیکھ سکتے ہیں، مگر اللہ آدمی کے دل کو اور اس کے باطن کو دیکھتا ہے اور اس کے ایمان کو ناپتا ہے۔ اس کے ہاں آدمی کو جس حیثیت سے جانچا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آیا اس کا جینا اور مرنا اور اس کی وفاداریاں اور اس کی اطاعت و بندگی اور اس کا پورا کارنامہ زندگی اللہ کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے۔ اگر اللہ کے لیے ہے تو وہ مسلم اور مومن ہے، اور اگر کسی اور کے لیے ہے تو وہ نہ مسلم ہے نہ مومن۔ اس حیثیت سے جو جتنا خادم ہے اتنا ہے اس کا ایمان اور اسلام خادم ہے، خواہ دنیا میں اس کا شمار کیسے ہی بڑے مسلمانوں میں ہوتا ہو اور اس کو کتنے ہی بڑے مراتب دیے جاتے ہوں۔ اللہ کے ہاں قدر صرف اس چیز کی ہے جو کچھ اس نے آپ کو دیا ہے، وہ سب کچھ آپ نے اس کی راہ میں لگایا یا نہیں۔ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو آپ کو وہی حق دیا جائے گا جو وفاداروں کو اور حق بندگی ادا کرنے والوں کو دیا جاتا ہے، اور اگر آپ نے کسی چیز کو خدا کی بندگی سے مستثنا کر کے رکھا تو آپ کا یہ اقرار کہ آپ مسلم ہوئے، یعنی یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو بالکل خدا کے حوالے کر دیا، محض ایک جھوٹا اقرار ہے جسے دنیا کے لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں، جسے فریب کھا کر مسلم سوسائٹی آپ کو اپنے اندر جگہ دے سکتی ہے، جسے دنیا میں آپ کو مسلمانوں کے سے تمام حقوق مل سکتے ہیں، لیکن اس سے فریب کھا کر خدا اپنے ہاں آپ کو وفاداروں میں جگہ نہیں دے سکتا۔ یہ قانون اور حقیقی اسلام کا فرق جو اوپر بیان کیا گیا ہے
اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے نتائج صرف آخرت ہی میں مختلف نہیں ہوں گے بلکہ دنیا میں بھی ایک بڑی حد تک مختلف ہیں۔ دنیا میں ہر مسلمان پائے گئے ہیں یا پائے جاتے ہیں، ان سب کو دو قسموں پر منقسم کیا جا سکتا ہے۔ ایک قسم کے مسلمان وہ جو خدا اور رسول کا اقرار کر کے اسلام کو بحیثیت اپنے مذہب کے مان لے، مگر اپنے اس مذہب کو اپنی کل زندگی کا محض ایک جزء اور ایک شعبہ ہی بنا کر رکھیں۔ اس مخصوص چیز اور شعبے میں تو اسلام کے ساتھ عقیدت ہو، عبادت گزاریوں ہوں، تسبیح و مسئلے ہوں، خدا کا ذکر ہو، کھانے پینے اور بعض معاشرتی معاملات میں پرہیزگار ہوں، اور وہ سب کچھ ہو جس مذہبی طرز عمل کہا جاتا ہے، مگر اس شعبے کے سوا اس کی زندگی کے دوسرے تمام پہلو ان کے مسلم ہونے کی حیثیت سے مستثنیٰ ہوں۔ وہ محبت کریں تو اپنے نفس و اپنے مفاد یا اپنے ملک و قوم یا کسی اور کی خاطر کریں، وہ دشمنی کریں اور کسی سے جنگ کریں تو وہ بھی ایسے ہی کسی دنیاوی یا نفسیاتی تعلق کی بنا پر کریں۔ ان کے کاروبار، ان کے لین دین، ان کے معاملات اور تعلقات، ان کا اپنے بال بچوں، اپنے خاندان، اپنی سوسائٹی اور اپنے اہل محکمہ کے ساتھ برتاؤ، سب کا سب ایک بڑی حد تک دین سے آزاد اور دنیاوی حیثیتوں پر مبنی ہو۔ دوسری قسم کے مسلمان وہ ہیں جو اپنی پوری شخصیت کو اور اپنے سارے وجود کو اسلام کے اندر پوری طرح دے دیں، ان کی ساری حیثیتیں ان کے مسلمان ہونے کی حیثیت میں گم ہو جائیں۔ وہ باپ ہوں تو مسلمان کی حیثیت سے، بیٹے ہوں تو مسلمان کی حیثیت سے، شوہر یا بیوی ہوں تو مسلمان کی حیثیت سے، تاجر، زمیندار، مزدور، ملازم پیشہ ہوں تو مسلمان کی حیثیت سے، ان کی خدمات، ان کی خواہشات، ان کے نظریات، ان کے خیالات اور ان کی راہیں، ان کی نفرت اور رغبت، ان کی پسند اور ناپسند، سب کچھ اسلام کے تابع ہو۔ ان کے دل و دماغ پر، ان کی آنکھوں اور کانوں پر، ان کے پیٹ اور ان کی شرمگاہوں پر، اور ان کے ہاتھ پاؤں اور ان کے جسم و جان پر اسلام کا مکمل قبضہ ہو۔ نہ ان کی محبت اسلام سے آزاد ہو، نہ دشمنی۔ جس سے ملے تو اسلام کے لیے ملیں اور جس سے لڑیں تو اسلام کے لیے لڑیں۔ کسی کو دیں تو اس کے لیے دیں، اسلام کا تقاضا یہی ہے کہ اسے دیا جائے، اور کسی سے روکیں تو اس کے لیے روکیں، کہ اسلام یہی چاہتا ہے کہ اس سے روکا جائے، اور ان کا یہ طرز عمل صرف انفرادی حد تک ہی نہ ہو بلکہ ان کی اجتماعی زندگی بھی سراسر اسلام کی بنیاد پر قائم ہو۔ بحیثیت ایک جماعت کے ان کی ہستی صرف اسلام کے لیے قائم ہو، اور ان کا سارا اجتماعی برتاؤ اسلام کے اصولوں ہی پر مبنی ہو۔ یہ دو قسم کے مسلمان حقیقت میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، چاہے قانونی حیثیت سے دونوں پر لفظ مسلمان کا اطلاق یکساں ہو۔ پہلی قسم کے مسلمانوں کا کوئی کارنامہ تاریخ اسلام میں قابل ذکر یا قابل فخر نہیں ہے۔ انہوں نے فی الحقیقت کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس نے تاریخ عالم پر کوئی اسلامی نقش چھوڑا ہو۔ اسلام کو اگر تنزل نصیب ہوا ہے تو ایسے ہی لوگوں کی بدولت نصیب ہوا ہے۔ ایسے مسلمانوں کی کثرت مسلم سوسائٹی میں ہو جانے کا نتیجہ اس شکل میں رونما ہوا کہ دنیا کے نظام زندگی کی باغیں کفر کے قبضے میں چلی گئیں، اور مسلمان اس کے ماتحت رہ کر صرف ایک محدود مذہبی زندگی کی آزادی پر نافع قانع ہو گئے۔ خدا کو ایسے مسلمان ہرگز مطلوب نہ تھے۔ اس نے اپنے انبیاء کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا تھا، نہ اپنی کتابیں اس لیے نازل کی تھیں کہ صرف اس طرز کے مسلمان دنیا میں بنا ڈالے جائیں۔ دنیا میں ایسے مسلمانوں کے نہ ہونے سے کسی حقیقی قدر و قیمت رکھنے والی چیز کی کمی نہ تھی جسے پورا کرنے کے لیے سلسلہ وحی و نبوت کو جاری رکھنے کی ضرورت پیش آئی۔ دراصل جو مسلمان خدا کو مطلوب ہیں، جنہیں تیار کرنے کے لیے انبیاء کی بعثت اور کتابوں کی تنزیل ہوئی، اور جنہوں نے اسلامی نقطۂ نظر سے کبھی کوئی قابل قدر کام کیا ہے یا آج کر سکتے ہیں، وہ صرف دوسری ہی قسم کے مسلمان ہیں۔ اسلام کا یہ معیار جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے، ہم سب اپنے آپ کو اس پر پرکھ کر دیکھیں اور اس کی روشنی میں اپنا محاسبہ کریں۔ کیا ہم نے اپنی پسند اور ناپسند کو سراسر رضا الہی کی تابع کر دیا ہے؟ پھر دیکھیے کہ واقعہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں خدا کے لیے کرتے ہیں، ہماری نفسانیت کا کوئی حصہ شامل نہیں ہے۔ پھر کیا ہمارا دینا اور روکنا بھی خدائی خاطر ہو چکا ہے؟ اپنے پیٹ اور اپنے نفس سمیت دنیا میں ہم جس کو جو کچھ دے رہے ہیں اسی کے لیے دے رہے ہیں کہ خدا نے اس کا حق مقرر کیا ہے، اور اس کو دینے سے صرف خدا کی رضا ہم کو مطلوب ہے۔ اور اسی طرح جس سے ہم جو کچھ روک رہے ہیں وہ بھی اس لیے روک رہے ہیں کہ خدا نے اسے روکنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے روکنے میں ہمیں خدا کی خوشنودی حاصل ہونے کی تمنا ہے۔ اگر ہم یہ کیفیت اپنے اندر پاتے ہیں تو اللہ کا شکر کیجئے کہ اس نے ہم پر نعمت ایمان کا اتمام کر دیا، اور اگر اس حیثیت سے ہم اپنے اندر کی کمی محسوس کرتے ہیں تو ساری فکریں چھوڑ کر بس اسی کمی کو پورا کرنے کی فکر کیجئے، اور اپنی تمام کوششوں اور محنتوں کو اسی پر مرکوز کر دیجئے، کیونکہ اسی کسر کے پورے ہونے پر دنیا میں ہماری فلاح اور آخرت میں ہماری نجات کا مدار ہے۔
ہم دنیا میں خواہ کچھ بھی حاصل کر لیں، اس کے حصول سے اس نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی جو اس کسر کی بدولت ہمیں پہنچے گا۔ لیکن اگر یہ کسر ہم نے پوری کر لی تو ہم خواہ ہم کو دنیا میں جو کچھ نصیب نہ ہو پھر بھی ہم خسارے میں نہ رہیں گے۔ یہ کسوٹی اسی غرض کے لیے نہیں ہے کہ اس پر ہم دوسروں کو پرکھیں اور ان کے مومن یا منافق اور مسلم یا کافر ہونے کا فیصلہ کریں، بلکہ یہ کسوٹی اس غرض کے لیے ہے کہ ہم اس پر خود اپنے آپ کو پرکھیں اور آخرت کی عدالت میں جانے سے پہلے اپنا کھوٹ معلوم کر کے یہیں اسے دور کرنے کی کوئی فکر کریں۔ ہمیں فکر اس بات کی نہ ہونی چاہیے کہ دنیا میں مفتی اور قاضی ہمیں کیا قرار دیتے ہیں، بلکہ اس کی ہونی چاہیے کہ حکم الحاکمین اور عالم الغیب الشہادہ ہمیں کیا قرار دے گا۔ ہم اس پر مطمئن نہ ہوں کہ یہاں ہمارا نام مسلمانوں کے رجسٹر میں لکھا جائے۔ فکر اس بات کی کیجئے کہ خدا کے دفتر میں ہم کیا لکھے جاتے ہیں۔ ساری دنیا بھی ہم کو سند اسلام و ایمان دے دے تو کچھ حاصل نہیں، فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے ہاں منافق کے بجائے مومن، نافرمان کے بجائے فرمان بردار اور بے وفا کی جگہ وفادار قرار پانا اصل کامیابی ہے۔